نیکسٹ کوشچن ہے جی زاہد گھمن ہے گجرات سے. وہ کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں کی جانے والی تازہ ترین قانون سازی کے بعد نواز شریف کو اپنی نااہلی اور سزا کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ہے. اس غیر متوقع پیش رفت پہ آپ کا کیا تبصرہ؟ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے. انہی حرکتوں، وارداتوں، سازشوں، چالاکیوں کی وجہ سے یہ ملک آدھا رہ گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، ہم تو ملک نہیں سنبھال سکے اور حرکتوں سے بھی باز نہیں آ رہے. تو یہ نواز شریف کو مل سکتا تھا. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. یہ میفیاز ہیں، یہ میں اور آپ نہیں ہیں. ان کو سارا کچھ ہی. اب جو آئے ہیں واپس حکومت میں، کل تک کیا حال تھا؟ وہ کدھر اربوں خربوں کی ٹیٹیاں میٹیاں، مجھے نہیں پتا سچ تھا جھوٹ تھا کیوں تھا کیسے تھا. تو کہاں چلے گئے سارے لوگ؟ وہ الزامات کہاں چلے گئے؟ اور وہ ایک اور فراڈیا تھا، پتہ نہیں، شہزاد اکبر. عمران کے اپنے قصور کم نہیں ہیں. یعنی اندازہ لگائیں، پنجاب عثمان بزدار جیسے ایک نالائق آدمی کے، اچھا آدمی لیکن ایک نالائق. اب دنیا کہہ رہی ہے، ادارے کہہ رہے ہیں کرپٹ بھی، میں نہیں کہتا، لیکن نالائق. تو پٹواری لیول کا ہے، پی اے لیول کا مشکل ایک آدمی تھا. اس کو پنجاب، وہ شہزاد اکبر کو میں تب بھی کہا کرتا تھا کیا یہ بستر بند وارداتیہ سا. وہ بہت بڑی واردات کر گیا ہے. اس ملک کا اصل ویلن وہ ہے. اس نے احتساب کا نیلام کر دیا. اور مجھے اگر کل پرسوں 2 سال 4 سال بعد اگر اللہ نے زندگی دی اور پتہ چلے کہ وہ ڈالروں میں ارب پتی ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. یاد رکھیں. اچھا، اللہ یار ہیں جی گھوٹکی سے سندھ. وہ کہتے ہیں جی کہ ان دنوں اعلیٰ عدلیہ میں لامحدود اختیارات صرف ایک شخص کے پاس ہونے پہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث عدلیہ کے 2 سینئر جج صاحبان نے شروع کی ہے. رہنمائی فرمائیں کیا واقعی ایک شخص کے پاس لامحدود اختیارات کا ہونا نامناسب؟ دیکھیں بات سنیں بھائی میرے، بندے کے پاس لامحدود اختیارات ہو ہی نہیں سکتے. جس نے کل قبر میں جانا ہے وہ کیا، اور اس کے لامحدود اختیار محدود مدت کے لیے ہوں بھی تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اصل میں دونوں طرف اپنی اپنی ایک لاجک ہے. لیکن میرا سوال اور ہے. اس کی بنیاد بہت سے دانشور یہ کہہ رہے کنسنسس ہو تو فلانا ہو. ججوں میں نہیں ہو سکتا بھائی، دنیا میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. اس لیے کسی نہ کسی کے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے، جو گھر کا ایلڈر ہوگا. جب اس کے اگر کسی کے 6 بچے ہیں، 3 ایک طرف 3، وہ کدھر چلا جائے؟ وہ خودکشی کرے. اب وہ پھر اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں. اس کے بغیر، ویٹو پاور کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے. کچھ ملکوں کے پاس ہے. ہم جیسا ملک بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دے ہر بندہ 22 کروڑ آبادی میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا قروض ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا. کل اٹھ کے وہ کیا ہندوستان کا وہ جو پڑوسی ہے بیچارہ، اچھا ملک ہے کٹمنڈو ٹائپ جس کا ہے، وہ کہا جی ہمیں بھی نہیں. ایلڈرز جو ہیں، ایلڈر کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ویٹو کا اختیار، اس کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے نہ گھر چلتا ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میرے نزدیک سینگ پھٹ جائیں تو کسی نے تو پھر سینگ پھنس جائیں اگر تو کیا کرو گے پھر؟ تو دونوں طرف اس کے آرگیومنٹس ہیں. لامحدود انسان کے پاس کیا، انسان کی اوقات کیا ہے، کتنی عمر زیادہ ہوگی. میں نے پتہ نہیں کسی فلاسفر کا یہ قول کہیں پڑھا تھا کہ زندگی کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں 2 دروازے، آپ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں. آج بستر پہ کل قبر میں، ختم ہو گئی بات. تو لامحدود وغیرہ یہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اپنے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو ویٹو کرے. ادروائز کنسنسس تو کئی معاملات میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے کراچی سے سائمہ انعام.
وہ کہتی ہیں جی کہ جب بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے نون لیگ والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کتنے آدمی تھے. مریم نواز کو 1 لاکھ بندہ 100 نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائمہ، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ نون لیگ کی جو ہے نا، نون لیگ اس لیے اب نون لیگ ہے کہ اب اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے. پہلے کبھی نواز لیگ تھی، ابھی یہ نظر اس کی بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ عمران خان کی مقبولیت، اس نے بالکل ان کا پتہ صاف کر دیا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کی چربی چڑھ گئی ہے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اوپر سے عمران کی دہشت آ رہی ہے، اس لیے جوڑ توڑ اور سازشیں کر کے عوام سے ان کا بنیادی ترین حق چھین رہے ہیں، جس کا عوام ڈیفینیٹلی پوری طرح انتقام لیں گے. یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے پریکٹیکلی جو ان کا اندر ہے وہ باہر آ گیا. ہر قیمت پہ الیکشن ٹالنا چاہ رہے ہیں، یہ التوا میں لے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان کا سوا ستیہ ناش پہلے ہو چکا ہے، اس سے مزید ہوگا. اگر الیکشن جتنا آگے جائے گا یہ اتنے ہی پٹتے جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی ہن نہیں برسنا، اوپر سے ڈالروں کی برسات نہیں ہونی، یہ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. بہرحال انہیں عمران کا اگر 100 اور اپنا 100 لاکھ نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے. عوام ان سے مزید متنفر ہوں گے، مزید دور ہوں گے. اور وہ محاورہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، الیکشن کتنا ٹالو گے، آخر تو یہی ہوگا. اور اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے. سمینہ خان لاہور سے دوسرا سوال ہے آج خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں جی کہ خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی منتخب حکومت گرا کر ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ جرم نہیں، غلطی ہو جاتی ہے. اس میں اور لوگ بھی شامل تھے، ملوث تھے، اور عام تاثر بھی یہی تھا کہ عمران کی مقبولیت کا گراف بہت بری طرح نیچے جا رہا ہے. تو بٹ ڈیفینیٹلی اس میں خواجہ سعد رفیق کو داد دینی چاہیے. یہ عالی ظرف آدمی کا، میں نہیں جانتا کہ ان کا بیان ہے نہیں ہے، لیکن سمینہ خان کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے تو وائرل ہونا چاہیے. اور اس طرح کا بیان، چونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم اور طرح کا ہمارا مزاج ہے، ہمارا کلچر ہے. ہم اس معاملے تھوڑے بونے قسم کے لوگ ہیں. خوبصورتی، اچھائی دشمن کی بھی ہو، اچھا حماقت بندہ کر بیٹھے، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوری بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو خواجہ سعد رفیق نے اگر یہ کہا ہے تو اپنی جگہ بہت لاجیکل ہے، اور اس پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. خواجہ سعد رفیق یہ باضمیر آدمی اس طرح کی بات کرتے ہیں.